محمد محمد محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریال فاطمہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پروگرام سیرت اہل بیت میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر گفتگو کروں گی وہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزوں کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں ہمیں کس طریقے کے اعمال کرنے چاہیے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں وہ ہے محترمہ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا۔ تو چلیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قائم ٹی وی کی جانب سے سیرت اہل بیت میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے وہ ہے ماہ رمضان، یعنی ہم نے ماہ رمضان کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ جانتے ہیں ہم، لیکن دراصل ماہ رمضان ہے کیا، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قاری عزیز، آپ کا جیسا کہ سوال ہے کہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی نے تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کا مہینہ بھیجا ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اس کے ساعات اور لحظات عام دنوں کے ساعات اور لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ساعات اور لحظات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گھنٹے، لمحے عام دنوں کے سے افضل ہے ماہ رمضان کے گھنٹے اور لمحات، یعنی اس قدر یہ بابرکت رحمتوں کا مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جب روزے دار جب روزہ رکھ کر جو کوئی سانس لیتا ہے تو خداوند تعالیٰ نے اس کی سانس لینے کو تسبیح قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب روزہ دار سوتا ہے تو پروردگار عالم نے ماہ رمضان کی اس نیند کو اس کے لیے عبادت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تم اس مہینے میں اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے دلوں کو پاک کر لو، کیونکہ یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ خدا سے مغفرت طلب کرو، خدا نے اپنے بندے کو اس مہینے مہمان بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیے ذرا سا آپ خواہر کہ جب ہم اپنے گھر کسی کو مہمان بلاتے ہیں ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ ہم گھر میں اہتمام کرتے ہیں، گھر کو بڑا اچھا سجاتے ہیں، یہاں تک کہ طرح طرح کے اس کے لیے کھانے بناتے ہیں کہ اس کی پسند کے کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سوچئے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان میں مہمان بلایا ہے، تو خواہر یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہمان بلانا ہے پروردگار عالم کا، اس کو تصور کیجئے کہ خدا نے کس طرح سے استقبال کیا۔ خدا کی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، خدا کی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ ہم سو رہے ہیں تو عبادت ہے، ہم سانس لے رہے ہیں تو وہ تسبیح خداوند تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ روزے کے اندر جو تم نماز پڑھتے ہو، رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں روزے کی فضیلت میں کہ روزے میں نماز پڑھنے کا اجر یہ کہ اپنے خدا سے مغفرت طلب کرو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کو، اپنی نفس کو طہارت دے دو کہ پروردگار عالم کی طرف یہ دل متوجہ ہو جائے، کیونکہ نماز کے اوقات وہ اوقات ہیں کہ جس میں
پروردگار عالم تم سے گفتگو کرتا ہے، تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی تمہاری عبادتیں خدا بند تعالیٰ کو خوش کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ بندے کو مل رہا ہے، بندے کو مل رہا ہے، یعنی اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال، اس کی عبادتیں جو ہیں وہ دگنی ہو کر اسے مل رہی ہیں۔ بے شک۔ تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خدا کی مہمان نوازی کو آپ تصور کیجئے کہ کس قدر اعلیٰ ہے، بہترین، بے شک، کہ ہم شاید اپنے مہمان کی ایسے مہمان نوازی کرتے ہوں جو خدا ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، اور جب رب کائنات مہمان نوازی کرے گا تو وہ تو اس قدر نوازے گا کہ ہمارا تصور بھی نہیں ہے، کہ اس کی برکتیں ہمیں کتنی مل رہی ہیں، اس کی فضیلتیں ہمیں کتنی مل رہی ہیں، اس کی رحمتیں ہمیں گھیر رہی ہیں۔ بس ہم سے کہا جا رہا ہے ہم مغفرت کو طلب کر لیں، اور جب بندہ ان تمام چیزوں کا احساس کر کے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ رب کریم ہے جو غفور الرحیم ہے، تو وہ تو پھر معاف کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندے کو ہر حال میں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اس کی انتظار کرتا ہے کہ کب وہ مجھ سے خلوص نیت سے مجھ سے معافی مانگے۔ بے شک۔ اچھا، یہ ماہ رمضان میں ہم خصوصاً جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، ہم پر قرار دیے گئے ہیں، ہم پر فرض کیے گئے ہیں روزے۔ تو یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جب روزہ دار اس ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان روزوں میں تم بھوکے پیاسے لوگوں کی بھوک کا احساس کرو، وہ لوگ کہ جنہیں طعام میسر نہیں ہوتا ان کی بھوک کا احساس کرو۔ واقعاً خیر اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ بھوک کا احساس بہت مشکل سی بات ہے، ہمارے دل اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ آج بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں اپنے ہمسائے کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہیں بھوکا تو نہیں سویا ہے، اس کے کیا حالات ہیں۔ یعنی آج جو ہم نے اپنے درمیان کچھ ایسی رکاوٹیں حائل کر لی ہیں کہ جس سے ہم بہت سی چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں انسان مستحق ہے اور ہم صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی بھوک اور پیاس کو نہیں مٹاتے۔ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ماہ رمضان ہمارے دل میں یہ احساس ڈال رہا ہے، یہ روزہ یہ احساس ڈال رہا ہے کہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی کا احساس کرو، بے شک، بھوکوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو، بالکل، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چوری بھی کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک حرام فعل ہے، خدا نے ہرگز اس کو نہیں کرنے کو کہا کہ آپ چوری کیجئے، نہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلو، اور جب تم نکلتے ہو تو میں تمہارے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، بے شک، وہ پروردگار عالم وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو وہ خداوند تعالی راستوں کو ہموار کرتا چلا جائے گا، اور اگر نیت میں شیطانیت ہوگی تو خدا کی رحمانیت نہیں آ سکتی، خدا ہدایت کے راستے دکھائے گا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا روزہ بھی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز، یعنی رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم قیامت کے روز کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، کہ وہ عالم آپ تصور کیجئے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، یعنی جب روز محشر برپا ہوگی تو اس وقت اول دور کے لوگ بھی ہوں گے اور ہمارے دور کے لوگ بھی ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے دور تو ہمارا دور بھی جو ہے وہ مختلف ملکوں میں ہے جہاں کہیں کتنے لوگوں کی آبادی موجود ہے اور تمام کے تمام لوگوں کا حساب اور کتاب ہونا ہوگا۔ تو سوچئے کہ روزہ انسان کو اس وقت کی بھوک اور پیاس میں تقویت دے گا کہ انسان کے لیے یہ ماہ رمضان کے روزے یا خود روزہ جو ہے وہ
اس وقت کے لیے سہل پیدا کرے گا بالکل کہ جہاں تمام لوگوں کے حساب اور کتاب ہوں گے، جہاں لوگوں کے حال بے حال ہوں گے، بے شک بھوک اور پیاس سے بے حال ہوں گے، وہاں ہمیں یہ روزہ خدا کی یہ عبادت جو ہے وہ ہمیں تقویت عطا کرے گی۔ یہ ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، خلوص نیت کے ساتھ ہو، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے اور ان لوگوں کا احساس کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب روزہ دار کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، خدا مند تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ تو اس خدا کا کرم ہے کہ وہ نیکی کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا کر بے دیتا شک ہے۔ بے شک یعنی ہم جو یہ سورہ رحمان میں کہتے ہیں ہل جزاء الا الاحسان، احسان کا بدلہ خدا احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل انہوں نے بہت اچھی بات ہم سے کہی کہ خدا ہمیں نیکی کے بدلے نیکیاں دیتا ہے، خدا ہمیں اتنا عطا کرتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ جو ماہ رمضان میں روزے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں جو روزے کا ہمارا دن ہوتا ہے وہ کس اعمال کے ذریعے ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ ابھی آپ نے بولا کہ ماہ رمضان میں سانس لینا تک ہمارے لیے عبادت ہے، ہمارے لیے سونا بھی عبادت ہے، تو لوگ وہی عبادت ہمارے لیے معنی رکھ جاتی ہے پھر، یا تو پورا دن ہم سو کے گزارتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پورا دن کیسے گزاریں؟ دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں یہ کہا، یعنی پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے ہمارا رب کائنات کہ اس میں سانس لینا عبادت، یعنی سانس لینا بھی تسبیح خداوندی ہے، سونا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، مگر وہ سونا یہ نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں اور نماز بھی نہ پڑھوں اور پورا دن سوتی رہوں اور جو ہے وہ پھر میں افطاری کے وقت اٹھوں اور افطار کر لوں۔ تو یہ روزے کی حقیقت نہیں ہے۔ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے خاکہ کھینچا ہے، اپنی بات کی تفصیل دی ہے، تو وہ تفصیل یہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی طرف پلٹانا ہے، بتائے ہوئے امام اور نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف پلٹانا ہے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جائے، بالکل روزے میں عبادت کرنے کا کس قدر ثواب ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جب نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں روزہ رکھ کے عام دنوں کی بھی عبادت قبول ہو رہی ہے، مگر روزے دار کی بھی عبادت بہتر طریقے سے قبول ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عبادت بھی پھر عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس لیے کہ چلو میں نے روزہ رکھ لیا ہے اب تو جی واجب ہو گیا نماز کو پڑھنا، چلو روزہ قبول کروانا ہے تو اب نماز پڑھ لی جائے، یعنی وہ اللہ نے یہ عبادت نہیں مانگی ہے، نہیں مانگی، یہ ماہ رمضان احساس بیدار کر رہا ہے، بے شک توجہ بیدار کر رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، بیزاری کے ساتھ نہیں بلکہ انکساری کے ساتھ پلٹ بالکل کر بالکل اپنے آپ کو محتاجی کے ساتھ پلٹ کر لے کر آؤ، خدا میری ذات کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کی ماہ رمضان میں اس قدر فضیلت ہے جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جلسہ قرآنیہ ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہیں، وہ ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں قرآن پڑھنے کی بھی اس قدر فضیلت ہے، تو آپ سوچئے کہ ماہ رمضان میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک آیت قرآنی کو، روزے دار جب ایک آیت قرآنی کو پڑھتا ہے ماہ رمضان میں، تو پروردگار عالم دوسرے مہینوں میں اس ایک آیت قرآنی پڑھنے کا ثواب ختم قرآن کے برابر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک آیت قرآنی ماہ رمضان میں روزے دار کا پڑھنا اگلے مہینوں میں جو ہے ختم قرآن ہے۔ تو آپ سوچئے جو ختم قرآن کرتے ہیں ان کی کیا منزلت ہے۔ بے شک ہمارے لیے ماہ رمضان کا مہینہ نہایت برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتی ہوں، ہر پروگرام میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اس کی ذات، پروردگار عالم نے ہماری ذات پہ اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ایک آپ کے سامنے ایک اور اچھے سوال کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔
محمد 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 अस्सलामु अलैकुम। काइम टीवी की जानिब से प्रोग्राम सीरत अहले बैत में एक बार फिर से खुशामदीद। हमने आज गुफ्तगू की थी माह रमज़ान की और हम उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारे साथ ख्वाहर अमीना फ़ातिमा ने हमसे कहा था कि माह रमज़ान में हमारे लिए सोना तक इबादत है, सांस लेना तस्बीह खुदाबंदी है। तो आप हमें ये बताएं कि माह रमज़ान में वैसे तो अल्लाह कहता है कि अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, लेकिन अगर हम माह रमज़ान में समझे कि एक गोल्डन जुबली है, माह रमज़ान हमारे लिए ये महीना गोल्डन जुबली की तरह है, तो अगर हम माह रमज़ान में लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, किसी मिस्कीन के सर पे हाथ रख देते हैं, या अगर हम लोगों को इफ्तारी करा देते हैं, तो उसकी क्या फजीलत है, उसका क्या दर्जा है? देखिए, परवरदिगार आलम ने मेहमान नवाज़ी को बहुत बुलंद दर्जा अता किया है। ख़ुद मेहमान नवाज़ी को अगर मैं देखूं तो मेहमान नवाज़ी भी जो है एक बहुत बड़ा अजर अज़ीम है। क़यामत के रोज़ जो मेहमान नवाज़ होंगे उनका अजर ये बताया जाता है कि जब उन्हें कब्र से उठाया जाएगा तो सफ़ेद रंग की ऊँटनियाँ होंगी, उनके पर लगे होंगे, कजावे सोने के बने होंगे, तो बग़ैर पुले सिरात की सख्तियों से उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँचने के बाद, ये रसूल खुदा की रिवायत है कि जिसको मैं बयान कर रही हूँ, रसूल खुदा की हदीस है जिसको मैं बयान कर रही हूँ, कि यहाँ तक मिलता है कि जब वो जन्नत में पहुँच जाएगा तो वो ये कहेगा क्या पुले सिरात गुज़र गया? मैं कैसे? कहा तुमने पुले सिरात को भी गुजार दिया, हर लम्हे को गुजार चुके हो तुम, अब जो है तुम जन्नत में दाखिल हो चुके हो। कहा मुझे पुले सिरात की सख्तियाँ क्यों नहीं झेलनी पड़ी, क्यों मैं पुले सिरात से तेज़ी से मतलब मेरी सवारी गुजर गई बग़ैर पुले सिरात की सख्तियों को देखे हुए, ऐसा क्या? कहा जो तुम दुनिया में ये मेहमान नवाजी किया करते थे, खुदा ने उसका तुम्हें ये अज्र अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुम्हारी कब्र से तुम्हें ऐसी सवारी पर बुलंद करा और बग़ैर पुले सिरात की सख्तियों से तुम्हें जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं, ये पैगंबर की हदीस मौजूद है। यहाँ तक कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और वो ये कहता है कि या इमाम, मेरी ज़ौजा जब घर में मेहमान आते हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ाती है। ये हमारे माशरे में भी है। ये ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उस दौर की ख़वातीन के साथ था, ये हमारे साथ भी है। ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, हमारा स्केड्यूल वैसे ही इतना बिजी है, बच्चों में लगो, अब ये मेहमान भी सर पर आ गए, लो अब इनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता करो और ये तमाम एहतमाम करो, बहुत ज़्यादा उलझती हैं इन तमाम चीज़ों से। तो रसूल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अपनी ज़ौजा से कहना कि जब मेहमान जाने लगे ना तो उसके पैरों की तरफ देखे। अब उसके घर में मेहमान आया और इमाम का चूँकि कौल था, इमाम की कही हुई बात थी, इमाम ने हुक्म दिया था, उस खातून ने यही किया कि जब उसका मेहमान जाने लग गया तो उसने देखा कि उसके पैरों में अज़दहा, बिच्छू, ऐसे ख़तरनाक हशरात उसके पैरों के साथ साथ उसके चलने के साथ साथ घर से बाहर जा रहे हैं। यानी जब मेहमान आता है तो रहमतें लेकर आता है, और जब मेहमान जाता है तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मेहमान जाता है तो तुम्हारे कब्र का अजाब, ये जो बिच्छू, अज़दहे, ये हशरात है, ये तुम्हारी कब्र का अजाब है, जो हमारी कब्र का अजाब है, अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर दूसरी बात, इसके अंदर लोग ये भी कहते हैं क्या मतलब है, क्या अब हमारे साथ उसके, यानी हम कहते हैं ना उनके घर की बलाएं अपने साथ लेकर चले आए हो। ये जुमले हमारे माशरे में मारूफ है, हम कहते हैं उनके घर की बलाएं तुम हमारे साथ लेकर चले आए हो, तो ये हरगिज़ नहीं है। मेहमान अपने साथ जो है उसके साथ साथ ये बलाएं निकल रही हैं, मगर उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रही, उसका इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کیونکہ وہ رحمت بن کر آیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے مہمان کو رحمت بنایا ہے، تو رحمت کبھی بھی باعث زحمت نہیں ہوا کرتی، نہ اپنے لیے ہوتی ہے نہ دوسرے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ مہمان نوازی ہے۔ اب اس کو میں یہاں افطار کے اس میں لے کر آؤں تو آپ سوچئے کہ افطار کرانے کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ جب انسان کسی کو افطار کراتا ہے یا کسی کے گھر افطاری دیتا ہے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خدا اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا اس کے لیے جہنم کی آگ، یعنی ایک پلیٹ افطار میں نے کسی کے گھر بھیج دی، کسی کے ایک انسان کے اوپر، ایک انسان کو، ایک فرد واحد کو افطار کرانے کا یہ اجر ہے۔ تو اب سوچئے کہ جب ہم سب کو افطار کراتے ہیں، اپنے گھر میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کیا درجات خدا ہمیں عطا کرتا ہوگا۔ بالکل، مگر اس میں بھی ہم وہی بات میں کہوں گی جیسے قرآن کے لیے میں نے بات کہی کہ ہم یہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر، لیکن فلاں نے افطاری میں ایسا چیزیں رکھی تھی، میں اس سے بڑھ کر چیزیں رکھوں گی، میں یہ چیزیں اپنے گھر میں شامل کروں گی۔ فلاں نے اگر 20 لوگوں کو افطاری پہ بلایا تھا تو میں 30 یا 40 یا 50 لوگوں کو اپنے گھر افطاری پر بلاؤں گی، اور یہ بھی کروں گی تاکہ میری واہ واہ زیادہ ہو بنسبت اس کے۔ یہ جو تمائے دنیا ہے نا دل کے اندر، یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں، یہ ہمارے اجر کو بہت ہی بری طرح سے ختم کر رہی ہیں۔ بے شک، تو یہی ہمیں ماہ رمضان میں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، مستقل میں نے کہا خلوص نیت لے کر آنی ہے ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو خلوص نیت لے کر آنی ہے اپنے اندر کہ ہم جب کسی کو مدعو کریں تو یہ کہ خدا مہمان ہے، رحمت ہے، اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ بس خدا میری اس عبادت کو جو میں افطاری بنا رہی ہوں یا افطاری کرا رہی ہوں، اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میرے لیے جہنم کے عذاب کو ختم کر دے، جنت کے اندر مجھے بلا سختیوں کے پہنچا دے، کسی سختی کو مجھے دیکھنا نہ پڑے۔ ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے، یہی ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے۔ یہاں تک کہ پھر رسول سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم فقیر ہیں، ہم فقراء ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطاری بھیج سکیں۔ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو آدھے خرمے، نصف خرما، ایک کھجور کیا ہوتی ہے، ایک آدھا خرما یعنی آدھی کھجور جو ہے اس سے کسی کا افطار کرا دو، سبحان اللہ، یا ایک گھونٹ پانی، پورا گلاس بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دو، خداوند تعالیٰ تم پر جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، تمہارے اوپر جہنم کے عذاب کو ختم کر دے گا۔ یعنی اس قدر فضیلتیں جو میں نے شروع میں کہا کہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر آ رہا ہے، تو مستقل ہم دیکھ رہے ہیں عمل کے اندر کہ ہمیں مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے کھلا ہوا ہے کہ ہم اپنی مغفرت طلب کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے آپ کو خدا کی راہ پر چلا دیں۔ بے شک ہمارے پاس مطلب ہم لوگ بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور ہمیں کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، ایک طریقے سے جن کے راستے پر چلنا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی خواہر امینہ فاطمہ نے ہم سے کہا کہ پولیس صراط کا ان کو پتہ نہیں چلا کہ پولیس صراط کا کیسے ان کا سفر گزر گیا، تو آپ اس بات پہ غور کیجئے ناظرین، اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ پولیس صراط کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ پولیس صراط پر بہت آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں میرے پروردگار عالم کی کیا عظیم شان ہے کہ اس نے ہم پر اتنی رحمتیں نازل کی۔ تو ہم خاکی بندے، ہم ہم ایک 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم بارہا ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ مٹتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، ایون اگر ہم روزے میں سو رہے ہیں
تب بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے. ہمیں ہر حال میں ہمارا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو, مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہمارے پروردگار عالم ہم سے ہر حال میں کہہ رہا ہے, تو پھر یہ ہم اور کیا چاہیں گے اپنے پروردگار عالم سے کہ جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے, وہ ہمارے لیے اتنی رحمتیں نازل کر رہا ہے اور ہم ان کو درگزر کیے جا رہے ہیں, ہم ان کو نوٹس نہیں کرتے کہ ایک مہمان کے آنے سے ہم جتنا چڑ جاتے ہیں, مجھ سمیت, اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا چڑ جاتے ہیں ایک مہمان کے آنے سے, تو وہ مہمان ہمارے گھر کی آفتوں کو, ہماری قبر کی مصیبتوں کو اپنے پیروں تلے لے کے بے شک, بالکل بالکل ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم مومن ہیں, لیکن ہمیں اپنے کردار کو بھی اس طریقے کا بنانا چاہیے کہ ہم مومن ثابت ہوں. انشاءاللہ اگلی بار آپ کے ساتھ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. خدا حافظ. محمد 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 محمد